السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے یونائٹڈ نیشن سے، جہاں پر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کے چیف مشیل بشیلی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جو حالیہ بمبارمنٹ غزہ پر کیا ہے، جس میں 250 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ وار کرائمز ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں غزہ کے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ابھی تک اس سے 66 بچے شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین، ان کے یہ کمنٹس اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے پاکستان، OIC اور فلسطین کے مطالبے پر ایک سیشن بلایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ایسے ثبوت نہیں دیکھے کہ یہ جو بلڈنگز اسرائیل نے گرا دیے ہیں، ان میں کوئی دہشت گرد یا حماس کے لوگ کام کر رہے تھے، اور اسپیشلی الجزیرہ کی بلڈنگز پر جو بڑے بم گرائے گئے اور اس کو زمین بوس کر دیا گیا، اس کے حوالے سے ہمیں انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے کہ اس میں کوئی حماس کے لوگ موجود تھے، کیونکہ اسرائیل یہ کہہ کر اس پر حملہ اور ہوا کہ اس میں حماس کے لوگ موجود تھے۔ ناظرین، انہوں نے حماس سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ ایسے راکٹس فائر نہ کرتے، لیکن حماس کی تو مجبوری تھی۔ حماس نے تو اسرائیل کو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ آپ وہاں پر ظلم بند کر دیں، اور بار بار انہوں نے ان کو خبردار کر دیا تھا، اور حماس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشنز نے غزہ کو کھلی ہوا کے اندر ایک جیل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر 2 ملین سے زائد انسان قید کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق ہے، لیکن فلسطینیوں کو تو بھی اپنی دفاع کا حق ہے۔ ناظرین، امریکہ سے بھی اسٹیٹمنٹ بار بار ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جی اسرائیل اپنے دفاع میں کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ حماس تو بھی اپنی دفاع میں یہ کر رہے تھے۔ آپ ایک جگہ پر قابض ہو اور وہاں پر لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دو اور پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ہم اپنی دفاع میں کر رہے ہیں۔ فلسطینی بیچارے اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی اس ڈر سے کہ ان کے گھروں پر یہودی قبضہ نہ کر دے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق ہے۔ ناظرین، آج یونائٹڈ نیشنز نے ان کی خوب کلاس لی اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ اسرائیل اور فلسطین میں تحقیقات کیے جائے کہ وار کرائمز کتنے ہوئے اور کس نے کیے ہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر صالح حجازی نے اس کو ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس سے یہ پتہ لگا لیا جائے گا کہ کس نے وار کرائمز کیے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے ثبوت بھی آئیں گے۔ اس نے مزید کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اسرائیل کو دیے جانے والے اسلحے پر بھی پابندی لگا لی جائے، اور یہ یورپین یونین کے لیے ایک امتحان کا وقت ہے کہ وہ تو انسانی حقوق اور اقتصاد کی بات کرتے ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ اس حوالے سے اب کون سے اقدامات اسرائیل کے خلاف کرتے ہیں، یا اسرائیل انسانی حقوق کے پامالی سے مستثنا ہے۔ ناظرین، آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یونائٹڈ نیشنز یہاں پر تحقیقات کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے انڈیا سے، جہاں پر واٹس ایپ نے مودی حکومت کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مودی حکومت کی نئی پالیسی عوام کی پرائیویسی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ناظرین، مودی حکومت نے اس وقت تقریباً سارے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، جس پر مودی کے خلاف اب کچھ بولنا بہت مشکل بن گیا ہے، اور اب واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک رہ گئے ہیں جس میں مختلف لوگ اپنی آراء شیئر کرتے ہیں، لیکن اب مودی حکومت نے نئے رولز بنائے ہیں کہ واٹس ایپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ فلاں میسج کس شخص نے پہلے بھیجا تھا، اور واٹس ایپ کو ان لوگوں کا فنگر پرنٹ بھی اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مودی کی حکومت کے خلاف کچھ بولتا ہے یا کوئی میسج فارورڈ کرتا ہے تو مودی حکومت یہ پتہ لگا سکے گا کہ پہلے یہ میسج کس نے بھیجا۔ لیکن واٹس ایپ نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر واٹس ایپ نے یہ کرنا ہے تو واٹس ایپ کو اپنے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی میسج بھیجتے ہیں تو اگر اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن لگا ہوا ہو تو آپ کا میسج درمیان میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکے گا سوائے ریسیور اور سینڈر کے۔ جب کوئی بندہ میسج بھیجتا ہے تو وہ کوڈز میں بدل جاتا ہے، اور جب ریسیور کے سیل فون میں ریسیو ہو جاتا ہے تو پھر وہ میسج اپنی اصلی فارم میں آ جاتا ہے، تو بیچ میں واٹس ایپ سمیت ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا جو آپ کا میسج پڑھ سکے، کیونکہ آپ جو میسج بھیجتے ہیں وہ درمیان میں محض چند ہندسی یا رینڈم الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے واٹس ایپ لوگ زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب واٹس ایپ نے اپنی نئی پرائیویسی پالیسی نکالی تو سارے لوگوں نے واٹس ایپ چھوڑنا شروع کر دیا، اور انڈیا میں بھی ایک بڑے تعداد میں لوگوں نے سگنل اور ٹیلی گرام ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہاں پر واٹس ایپ نے کہا ہے کہ اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہو کہ پہلا میسج کس نے بھیجا تھا تو اس کے لیے ہمیں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے خود واٹس ایپ بھی یہ میسج نہیں پڑھ سکتا، اور اگر انہوں نے یہ ختم کر دیا تو ظاہر ہے کہ لوگ واٹس ایپ بھی چھوڑ دیں گے اور عوام کی پرائیویسی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریسی جاننے والا ملک میڈیا کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہتا ہے یہ آپ نے خود دیکھ لیا، اور رپورٹر وداؤٹ بارڈر
رپورٹرز کے مطابق انڈیا اظہار آزادی رائے میں 180 ممالک میں 142 نمبر پر ہے۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ 180 ممالک میں 142واں نمبر انڈیا کا ہے، تو انڈیا کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریسی والا ملک ہے۔ اور مودی حکومت نے یہاں پر ٹیک کمپنیز کو بھی کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے حوالے سے پھیلنے والے مس انفارمیشن ختم کر دی۔ لیکن ناظرین، یہ کوئی افواہیں نہیں تھی، بلکہ مودی حکومت اس وقت جو کیسز رپورٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اصل کیسز کی تعداد 5 سے 10 گنا اس سے زیادہ ہے۔ یعنی جتنے لوگ اب وہاں پر مر رہے ہیں اور جتنے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ اصل میں ان سے کئی گنا زیادہ ہے جتنا مودی حکومت رپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے پاکستان اور امریکہ سے، جہاں پر پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی ایلچی انجیلا اینجلر نے ملاقات کی ہے اور دو طرفہ تعلقات پر انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے۔ سورسز کے مطابق انہوں نے خصوصی طور پر افغانستان سے امریکی انخلاء کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ اب امریکہ اپنی افواج افغانستان سے نکال رہی ہے اور پوری دنیا سے امریکہ پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب طالبان نے کابل کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھ دی ہے اور خفیہ طور پر بھی طالبان کابل فتح کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ناظرین، جب سے امریکی انخلاء شروع ہوئی ہے تب سے پاکستان کے ساتھ امریکی رابطے تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور امریکہ اب چاہتی ہے کہ اسے افغانستان میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور آسانی کے ساتھ وہ یہاں سے بھاگ نکلی، لیکن طالبان نے بھی یہاں پر امریکہ کو بہت آسانی دی ہے اور وہ بھی امریکیوں پر حملے نہیں کر رہے تاکہ امریکہ یہاں سے نکل جائے۔ ناظرین، امریکہ کے خصوصی ایلچی نے پاکستان کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان نے اپنے عمدہ ڈپلومیسی کی وجہ سے طالبان اور افغان حکومت کو قطر میں بٹھانے کے لیے راضی کیے اور امریکہ اور طالبان کے ساتھ معاہدے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا اور طالبان کے ساتھ یہ کامیاب معاہدہ کرا دیا گیا کہ وہ امریکیوں پر حملے نہیں کریں گے اور امریکہ یہاں سے نکل جائے گا۔ ناظرین، افغان حکومت نے پاکستان پر الزام لگا دیا ہے کہ پاکستان طالبان کو پناہ دیتا ہے اور طالبان کے لیڈرز بھی وہاں پر ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد نے تو پاکستان کو کہا ہے کہ اگر پاکستان نے طالبان کو معاہدے کے لیے راضی نہیں کیے تو پاکستان اس کا قیمت ادا کرے گا۔ اب انہوں نے یہ دھمکی کیوں دی اور پاکستان اس کا قیمت کیسے ادا کرے گا، یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ امریکی کٹ پتلی حکومت خود کو طالبان سے بچا نہیں سکتا اور دھمکی پاکستان کو دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا جانتی بھی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہر فیصلہ وہ پاکستان کے مرضی سے کر دی۔ ان کی اپنی شورا ہے اور خود مختاری سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں افواہیں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دینے والا ہے، جس پر طالبان نے سارے اپنے ہمسائے ممالک کو خبردار کر دیا تھا کہ اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے، اور اب بھی بہت لوگ اور عمران خان کے سیاسی مخالفین ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ اس پر بات ہو رہی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور پاکستان نے تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں یہ ناممکن ہے کہ یہ امریکہ کو اڈے دے دے۔ ناظرین، ابھی کے لیے حالات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بار وہاں پر خانہ جنگی نہ ہو اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے اور ہمارا ایک بائی ملک بھی اپنے وجود میں آ جائے اور کل ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے بہت اہم مسائل میں۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔